سمجھ میں آئے. اللہ ہدایت دینا. اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو ایک دیوار کا فرق تھا ابو جہل ابو لہب کے گھر کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا تھا ابو لہب. ایک دیوار کا فرق تھا. ہدایت نہ ملی تو نہ ملی, اس دیوار کے فرق نے بھی ان قربتوں نے بھی انہیں کوئی فائدہ, لیکن دوریوں نے وہ فائدہ دیا کہ حضرت صہیب روما سے چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. دوریاں حضرت صہیب روما سے آ رہے ہیں. حضرت سلمان دوریاں فارس سے آ رہے ہیں. سلمان فارسی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تو فارس سے بلا کے ہدایت دی, روم سے بلا کے ہدایت دی. تو یہ نہ کوئی کہے کہ بڑے عقل مند لوگ ہیں, بڑے بڑے ذہن والے لوگ ہیں اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ ہیں. آخر ان کی سمجھ میں بڑے بڑے مفتی ہیں, بڑے بڑے لوگ. میرے یاروں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, اصل میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو, یہ تو مشرکوں کا اپنا مزاج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ نوح تم کس کی طرف بلا دو؟ ارے تمہاری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ ارے تمہاری قوم کے, ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے ذلیل لوگ ہیں, ذلیل پیشے کے لوگ, جاہل ان پڑھ, وہی تمہارے پیچھے ہیں. تو اگر تمہارا دین بڑا اچھا ہوگا تو ہمیں کوالیفائڈ لوگ, بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ تمہاری اتباع کرتے. یہ دیکھو, ہمیں روسا ہیں, ہمیں عمرہ ہیں, ہمیں سردار ہیں, ہمیں بڑے بڑے جو ہے ذہین لوگ ہیں, لیکن تمہاری دعوت کو نہیں مانتے. تمہاری دعوت کو سڑک چھاپ لوگ مانتے ہیں. چلتے پھرتے لوگ فقیر فقرا, جاؤ تم اپنی دعوت دوسرے کو دیتے رہو, ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں ڈسٹرب کرو. یہ معیار مشرکوں کا ہے. لیکن اسلام کا معیار یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بلال حبشی کو مکے کے اندر وہی مومن بنا دے, اور سگے چچا ابو طالب کو جو محبت کے ایک امتحان میں سچے اترے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن اللہ نے انہیں مرتے دم تک کلمہ کی توفیق. ابو طالب مر گئے, جہنم میں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ہے, اور سب سے ہلکا عذاب ہماری محبت کی وجہ سے سب سے ہلکا عذاب یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے انہیں پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے ان کے کھوپڑیوں سے باہر نکلے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سوچا جائے کہ فلاں فلاں بڑے, فلاں فلاں چھوٹے, کوئی بڑا. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا فرماتا ہے, ضلالت کے گڑھے. آپ اپنے ذمہ دار ہو, اپنے ذمہ دار ہو. ہم نہ آپ کی خبر میں جائیں گے, نہ آپ ہماری خبر میں جائیں گے. نہ کوئی پیر جائے گا, نہ کوئی مرشد جائے گا, نہ کوئی پگاڑا جائے گا, نہ کوئی مولوی جائے گا, نہ کوئی ملا جائے گا, نہ کوئی محدث جائے گا, نہ کوئی فقیہ جائے گا. اور جو لوگ تمہیں یہ صفر تسلیاں دیتے ہوں گے کہ ہم آ جائیں گے بخشوانے کے لیے, فلانے پیر آئیں گے, روشن زمین آئیں گے, اسے پاک آئیں گے, ان کو آواز دے دینا, فلانا پہنچ جائے گا, ڈھکانا پہنچ جائے گا, وہ جوتا خور آدمی ہے. اس کے منہ میں ہاتھ لگ کے مان لو, چپ مردود کہیں گا, کہاں ہم مریں گے تو کہاں تو جائے گا, کہاں کون جائے گا. یہ سب صرف تسلیاں کھانے پینے کے دھندے ہیں. میرے یارو, اس کے اوپر نہ قرآن شاہد ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا شاہد ہے. اس جاہل کو کیسے معلوم؟ استغفر اللہ, اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت کے اندر بھی ایسے چیلنجز موجود ہیں. ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے, اور یہ نبی کی دعوت یہ بھی کرائے, یہ بھی نبی کی دعوت یہ بھی کرائے, یہ بھی نبی کی دعوت یہ بھی کرائے, یہ بھی نبی کی دعوت. ہر ایک نبی کی دعوت ہے کیا آج بتانے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں سمجھ بولو. آؤ سمجھتے ہیں. اس مختصر سی تمہید کے بعد آپ سمجھتے ہیں آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا ہے. اب آدھا گھنٹے میں انشاءاللہ نبیوں کی دعوت بتا کر اپنی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے, اور آپ کے سوالات یا تو پرچوں پر لکھ کے رکھیں, اور یا تو جس کو جو ہے ضرورت ہے وہ یوں ہی پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا, علم حاصل کرنا. نوجوانوں نے یہ جو موضوع رکھا ہے, مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ آج اس موضوع کے اوپر کیسے گفتگو ہوگی. ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو بیان کرنا ہے, لیکن پھر میں نے جب غور و فکر کرنا شروع کیا, آیات قرآنیہ کو دیکھنا شروع کیا, تو مجھے حیرت تھی کہ اللہ اس کی تو بڑی سخت ضرورت تھی. اور الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالیٰ نبی کی پیاری پیاری امتوں کی امت کے سامنے اس موضوع کو انشاءاللہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر ایک کہہ رہا ہے ہماری دعوت قبول کرو, ہماری دعوت قبول کرو, ہماری دعوت قبول. ہم نبیوں کی راہ پر چل رہے ہیں, یہی نبیوں کا طریقہ ہے, یہی نبیوں والی جماعت ہے. ایسا کیسے؟ آؤ نبیوں والی جماعت کون سی ہے, نبیوں والا عقیدہ کیا ہے, نبیوں والی دعوت کیا ہے, وہ سنتے ہیں. میرے عزیزوں, قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد, اور ایک بات اور میں بتاؤں, ایک بات بنیادی طور پر آپ بھی سمجھتے چلو, تاکہ بات ذرا اور بھی کھل کے اور واضح طور پر آ جائے.
ہم اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور متحد اور متفق بھی ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں، بغیر پلاننگ کے، بغیر تخطیط کے، بغیر کسی بنیادی طور پر مشورے اور غور و فکر کے ہم ایسے کوئی کام نہیں کر پاتے۔ ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہوتا ہے یا چھوٹی سی مسجد تعمیر کرنی ہوتی ہے، آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں یا کم از کم آپ اپنے ہی دماغ سے بیٹھ کر اپنی مرضی سے چند لائنیں کھینچتے ہیں، مستری کو بلاتے ہیں، کاریگروں کو بلاتے ہیں، مجھے مسجد چاہیے، مجھے گھر چاہیے، یہاں روم ہو، یہاں باتھ روم ہو، یہاں فلاں ہو، یہاں فلاں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چھت لگا دی جاتی ہے، بولو، اس کے بعد فوراً چھت لگا دی جاتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے بنیاد کھودنا پڑتی ہے، اور بنیاد کھدانے سے پہلے جیب گرم کرنا پڑتا ہے، پہلے نوٹ مہیا کرنا پڑتا ہے، وہ دولت حاصل کر کے جیب میں بھرنا پڑتی ہے، اس کے بعد بنیاد کھدتی ہے، بنیاد کے بعد دیوار بنتی ہے، پھر اس کے بعد چھت لگتی ہے، پھر اس کے بعد اسلام کی مثال یہی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی مشرک نہیں سمجھ آئے؟ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک شرک کا وجود ہی نہیں تھا، دنیا میں کوئی مشرک ہی نہیں تھا، سارے مومن تھے، سارے موحد تھے، سارے ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قوم نوح سے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا اور وہاں سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے پاس اپنی وحی بھیجے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ اس کو نبی کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ وہ کوئی شریعت وہ کوئی دوسری شریعت لے کے نہیں آتا، وہ نبی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، قوم کو وہ باتیں بتاتا ہے۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے۔ نبی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام آتا ہے، اور رسول اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی دوسری شریعت لے کر کیا کرتا ہے، اس کی شریعت مختلف ہوتی ہے۔ اگلے نبی سے اس کی شریعت کیا ہوتی ہے، اگلے رسول سے پچھلے اس کی شریعت کیا ہوتی ہے، تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ دلیل ابھی قرآن کریم میں بتاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر جو معتقدات ہیں، عقائد ہیں، وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ شریعت، عمل کے احکام جو ہیں، زندگی گزارنے کے جو احکامات ہیں، وہ مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن منہج جو ہے، جو اصول ہے، وہ سب نبیوں کا ایک ہی اور رسولوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ سنو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قوم اللہ کے بندوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرما کر قوم کے اندر بگاڑ کئی ناحیوں سے پیدا ہو چکا تھا۔ کہیں ناپ توڑ میں کمی تھی، کہیں آپس میں ہم جنسی کر رہے تھے، کہیں برائیاں کر رہے تھے، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اور بھی دیگر معاصی اور ظلم کے اندر اللہ کے بندے ڈوبے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنیاد کو درست کرنے کی فکر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا یہی حکم دیا کہ پہلے بنیاد درست کرو، بنیاد۔ چنانچہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی بنیاد کی کافی اہمیت ہے اور اس کی کافی قیمت، قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اور اساس 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ تو یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 بنیاد ہیں اسلام کی۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزے، اس کے بعد حج، اس کے بعد زکات۔ یہ 4 چیزیں گویا یہ کلمہ توحید کا مظہر ہے۔ یہ 4 چیزیں گویا 5ویں چیز جو کلمہ توحید ہے، جو دل کے اندر اس کا مظہر ہے، یعنی اس کا عکس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مسلمان۔ اسی طرح تو یہ بنیاد ہے اور اساس،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا، تو اللہ کے ہاں اس نے اس کا خون، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی عزت و آبرو محفوظ کر لی، اور اس کا مسلمانوں کے اوپر حرام ہے اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون، اور الا بحق اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کے حق میں اگر کچھ وہ خرد بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اس طرح سے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ اپنے سچے دل سے کہا، اپنے سچے دل سے کہا، وہ جنت کے اندر داخل ہوا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبیوں اور رسولوں کو جب بھیجا تو یہی حکم دیا، کیا؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا یعنی اس سے پہلے تمام نبیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ ایک عام حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہی بات ان کو وحی کی ہے اور یہی بات ان کو بتلائی ہے۔ کون سی بات؟ کہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انا، سوائے میرے، فاعبدون، تو اے لوگوں صرف میری عبادت و پیروی کرو۔ یعنی حضرت حبیب کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آخری نبی سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ توحید باللہ کی دعوت تھی، اللہ عز و جل کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا، اور ہم نے ہر قوم کے اندر پیغمبر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت پر لگی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں، جتنے بھی طاغوت ہیں ان سے پرہیز کریں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو قوموں میں کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جو ضلالت و گمراہی کی راہوں پہ چلے گئے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اے دنیا کے لوگوں زمین کے اندر سفر کرو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر دیکھو کہ اللہ کی اس دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہر قوم کے اندر بھیجے، سب کو ایک پیغام دیا، کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو۔ اور انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ پہلے رسول ہیں یارو جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیج رہا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 50 کم 950 برس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہوئی، ان کی عمر بڑی لمبی تھی۔ نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت و پوجا کرتے ہو؟ یہاں پر تھوڑی سی تفصیل آپ کو مختصراً میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ قوم نوح گمراہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی۔ قوم نوح کے اندر چند نیک اور صالح لوگ تھے جو ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے، اور لوگ ان سے پوچھنے پاچھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ جب وہ مر گئے تو اس قوم کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے بیٹھکیں بنا لیے، اور وہاں پر بیٹھکیں بنا کے خود بھی جا کے بیٹھنے لگے کہ تاکہ کوئی یادگار بنا دیا کوئی ایک طرح سے، وہ جگہ مخصوص کر دی کہ یہاں ہمارے نیک اور بڑے بزرگ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میں شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یادگاریں ایسے نہیں باقی رہتی ہیں، ایسا کرو کہ یہاں ایک ایک پتھر رکھ دو، یہ دیواریں گر جائیں گی، یہ پتھر رکھ دو گے تو گویا ایک نشانی باقی رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آ کر کے بیٹھو۔
چنانچہ دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور نیک نیتی سے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، ان کی نیت یہ تھی تاکہ بزرگوں کی محبت ہمارے سینوں میں باقی ہے، ایک علامت، ایک نشانی کے طور پر انہوں نے پتھر لا کر کے مارا، پھر وہ مر گئے۔ ان کا حال وہی تھا کہ وہاں جا کے بیٹھتے، وہ اس کو پوچھتے نہیں بلکہ وہاں جا کے بیٹھتے تھے، بس وہ مر گئے۔ دوسری قوم آئی، دوسری نسل آئی، شیطان دیکھو کس طرح سے صدیوں بعد کس طرح گمراہیت کے اندر ڈالتا ہے۔ دوسری قوم آئی، دوسری قوم بھی اسی طرح باپ داداؤں کے روش پر چلتے ہوئے بیٹھنے لگی۔ دوسری قوم کے پاس ابلیس لعین آیا اور اس نے کہا